شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فمتاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ توبہ آیت 38 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے، وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جن کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ تم اتنی شاندار جنت کو چھوڑ کر، اس کو اگنور کر کے تم دنیا سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے نکلو تو تم سستی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہو، تم ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتے ہو اور بہانے بازیاں کرنی شروع کر دیتے ہو۔ حالانکہ تمہیں یہ پتہ ہے، تم قرآن پڑھتے ہو، اپنے نبی کے پاس بیٹھتے ہو، اور بارہا تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس پر قناعت نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر تمہیں عطا کی ہے، اور تم اگر اللہ کی راہ میں نہ بھی نکلو گے، جہاد نہ بھی کرو گے، تو موت سے تم آگے نہیں نکل سکتے۔ جو وقت تمہارا موت کا لکھا گیا ہے وہ تمہیں آ کر رہے گا۔ عزیز طلبہ، اس کی بڑی بڑی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید بڑے ہی جنگجو بندے تھے، معرکۃ الآراء لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، اور ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں آگے بڑھ کر، اور ایک ہی جنگ میں کئی تلواریں توڑی ہیں اور بڑے بڑے زخم کھائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کو میدان جہاد میں موت کا آنا قبول نہیں تھا۔ اتنی زیادہ جنگیں، اتنے زیادہ زخم اٹھانے کے باوجود وہ بستر پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، بستر پر ان کو موت آ رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی ہی زیادہ احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت مشہور سنگر تھے، مائیکل جیکسن، آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ وہ احتیاط کرتا تھا، اتنی احتیاط شاید ہی کسی نے ہسٹری میں کی ہو، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہر کام میں احتیاط کہ میں کہیں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں، اور اس نے خود اندازہ لگایا تھا کہ میں جتنی احتیاط کر رہا ہوں، زندگی کو جتنا سمجھ کے گزار رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میری عمر 150 سال تک چلے گی، خود وہ اندازہ لگا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندازے سے انتہائی برخلاف کام ہوا، اور وہ اپنی طبی عمر بھی پوری نہیں کر سکا، اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی۔ عزیز طلبہ، جو موت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رجسٹرڈ پیغام ہے جو لکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت کا فیصلہ ہو جائے تو تم ایک قدم بھی سرک نہیں سکتے، تمہیں جہاں بھی ہوگے موت آ کر رہے گی۔ حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم کلوں میں چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو گے، اپنے آپ کو ایسے حفاظت میں لے آؤ گے، لیکن موت بھی تمہیں آئے گی، موت آ کر ہے۔ ایک شداد تھا بادشاہ، بڑا مشہور ہوا تاریخ میں، اس کے پاس بڑی طاقتیں تھیں، اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت بھی بنا لی۔ ہر وہ کام جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا۔ ایک اس کے دل میں ڈر تھا کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اس ڈر کے حوالے سے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہم شکل بندے اپنے ساتھ ملا لیے تاکہ فرشتے کو غلطی لگ جائے، وہ فرشتہ بھی تھوڑا سا ڈگمگا جائے، اس کو پتہ نہ چلے اور غلطی سے کسی اور کی جان لے جائے۔ لوگ آپ کو پتہ ہے سیانے کتنے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ اس نے جو جنت بنائی تھی، اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس جنت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب ساری جنت کی ضروریات پوری ہو گئی اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وزٹ کے لیے آیا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ اس جنت میں ایک کمی رہ گئی ہے۔ اب اس کے جو ہم شکل تھے وہ تو بولے نہیں، اس نے فوری کہا کہ کون سی کمی؟
فرشتے نے کہہ دیا جو تم بول پڑے ہو یہی کمی تھی، اور اس کی جان قبض کر لی. اس کو جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی کہ فرشتے نے ایسا اس سے انداز کیا کہ بادشاہ خود بولے گا، اور وہ بول پڑا. عزیز طلبہ، موت کو نا بلکہ اس کے کھلاڑی بننا چاہیے، موت کے کھلاڑی بننا چاہیے. پتہ آپ کو، جو لوگ موت کا سامنا کرتے ہیں موت ان سے پیچھے ہٹتی ہے، یہ اصول میں آپ کو بتاؤں. اور اسی طرح وہ جو ٹیپو سلطان آپ نے سنا ہوگا، اس کا مقولہ، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. عزیز طلبہ، ایک بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اس کی کتنی عمر ہوگی؟ اس کی 1600 سال عمر ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے عرصہ رہ کر آئے ہو. وہ کیا کہے گا پتہ آپ کو؟ وہ کہے گا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اتنی مختصر زندگی ہے. جس نے 1600 سال زندگی گزاری ہوگی اس کو بھی ایسے محسوس ہوگا کہ کل کی بات. تو ہم جیسے لوگ جن کی ایوریج ایجز کتنی ہیں، 60 70 سال 80 سال، زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے جلدی بندے فوت ہو رہے ہیں. بیماریاں اس طرح کی آ گئی ہیں جو بندے کو بستر پر بھی نہیں پڑنے دیتی، وہ جلدی اس کو لے جاتی ہیں. آتے جاتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور جو سب سے بڑی ڈیتھ کاز ہے نا وہ ہارٹ اٹیک بن گیا ہے. ہارٹ اٹیک کا پتہ نہیں چلتا بندے کو، بندہ مر جاتا ہے. جوان بندے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کے لیے پکارا جائے، تمہیں انفارم کیا جائے، تمہیں دعوت دی جائے، تو سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرو. عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے پتہ آپ کو؟ اللہ کے ہاں صرف جذبہ ہی دیکھا جاتا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں، جذبے سے ہی سارا کچھ ملنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کا کیا کرنا ہے پتہ آپ کو؟ بس اللہ کا ایک ہی سسٹم بنا ہے جب سے دنیا بنی ہے. اللہ نے ہر بندے کو آزمایا. اب دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی وائف کو عرب میں چھوڑ کر آؤ، مکہ میں چھوڑ کر آؤ، اور وہاں ٹھہرنا نہیں، آ جانا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ، 5-6 سال کا بچہ، اور اس کی والدہ. آپ کو پتہ ہے عورتوں کا اکیلے کتنا خوف عورتوں کو ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر کوئی ایسا ماحول بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، محلہ بھی نہیں، جنگل ہی جنگل، اور کوئی زیرو نظر نہ آتا ہو. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی وائف کو چھوڑ کر جانے لگے تو وہ پوچھنے لگی کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو ارینجمنٹس بھی کوئی نہیں ہے. کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. تو وہ صابرہ شاکرہ ان کی بیوی خاموش ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے حکم دے دیا تو پھر کیا ہوا. وہ وہاں پر بیٹھی ہیں، حتیٰ کہ پانی کا مسئلہ بن گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے. حضرت سائرہ، آپ کی بیوی، پریشانی کے عالم میں، بچہ پیاس سے نڈال ہو رہا، ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں، جس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، 2 پہاڑیوں کا چکر، کبھی صفا کبھی مروہ. اسی اثناء میں بچہ پیاس کی وجہ سے اپنی ٹانگیں زمین پہ مارتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چشمہ نکل آتا ہے. چشمہ نکلا، کیسا نکلا کہ آج اس چشمے کو 4,500 سال ہو گئے ہیں، چشمہ خشک ہونے کا نام نہیں لیتا. دنیا کا زندہ معجزہ کہ ارد گرد کوئی دریا بھی نہیں ہے، کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے پانی اس کو ملتا ہو. وہ ایسا چشمہ جو لاکھوں بندوں کی پیاس بجھاتا ہے، لیکن قائم دائم ہے. دنیا نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ پانی کا اس میں کیا معاملہ ہے، کیسے پانی آتا ہے. تو دنیا جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کر سکی، ان کو کوئی اس کی فائنڈنگ نہیں ملی کہ اس کی کیا وجہ ہے. وہ ہمارے پاس زندہ معجزہ ہے. لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، تھوڑی سی تکلیف دی گئی. ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے. جب اپنی بیوی کو اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئے تو صاحبزار ہے، دل تو ہلتا کہ نہیں ہلتا. لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے میرے رب کا حکم ہے، اور وہ چھوڑ کے آ گئے. اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہاں پر زندگی آ گئی. قافلے گزرتے وہ کہتے یہاں تو پانی ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالنے لگے. کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو پانی بھی بڑا اچھا ہے. پھر پانی صحت والا، جو قبیلہ وہاں پر آتا پانی پیتا وہ حیران ہوتا کہ یہ پانی کیسا ہے، کتنا صدق ہوگا اس پانی میں. آپ بھی پیتے ہوں گے، آتا ہے پانی پاکستان میں بھی. پھر اس کے بعد عزیز طلبہ کیا ہوا؟ اللہ نے ایک اور آزمائش رکھی کہ آپ کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر اگلے دن خواب آ گیا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دور لے جاتے ہیں تاکہ اس کی ماں نہ اس کو دیکھ سکے. اور وہاں پر کیا ہے؟ بیٹے کو لٹایا گیا. بیٹے کو بعض لوگ کہتے ہیں جی گردن کے بال لٹا دیا گیا، ایسی بات نہیں، سیدھا لٹایا گیا. کیونکہ جب بھی کسی چیز کو ذبح کرنا تو اس کی شاہ کاٹی جاتی، پتہ نا آپ کو.
گردن کے پیچھے سے تو کوئی نہیں کاٹا جاتا، پتہ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو لٹایا اور اس پہ چھری چلا دی، لیکن چھری نے ورک کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہا ہے، یہ چھوٹا کام ہے بتائیں؟ یہ اللہ نے آزمائش لی ہے نا، اللہ آزمائش لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دمبا بھیج دیا اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، اور پھر وہ دمبا ذبح کیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہوئی ہے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش کے بغیر نہیں چلنے دے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ اللہ نے ہر بندے پہ آزمائش رکھی ہے، ایک بندے پہ نہیں رکھی۔ کسی کو غم ملتا ہے، کسی کو بہت پیسہ دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو گھاٹے دے کر آزمایا جاتا ہے، مختلف انداز میں، کوئی بیماری میں آزمایا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، نام سنا ہوگا، نبی گزرے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ گھر اچھا بھلا، بیویاں، ہر چیز موجود، بیماری آ گئی، ایسی بیماری آ گئی کہ جسم پہ کیڑے چل گئے، سارا جسم۔ اب بتائیں مکھی بیٹھ جائے نا ہمیں، تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی، مکھی بار بار بیٹھتی، ایک مکھی کچھ کرتی تو نہیں ہے، کوئی کاٹتی تو نہیں ہے، تو ایک بندہ زخمی ہے، اسے اس کے اندر کیڑے پڑ جائے، بتائیں اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ پتہ آپ کو؟ اتنی تکلیف۔ منہ سے اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اللہ کو ناپسند ہو، کوئی بات نہیں منہ سے نکالی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے تعلق بنا کے رکھا، اور ایسے ہی پھر کیا نتیجہ نکلا؟ بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں، ایک بیوی رہ گئی، اور قبیلے والوں نے کیا کیا؟ ایک محلے کا علیحدہ سا نکر، وہاں پر جہاں پر لوگ کوڑا نہیں پھینکتے، جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، وہاں پر سائڈ پہ بٹھا دیا گیا کہ سائڈ پہ بیٹھا رہے۔ پوری برادری نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے بالکل ایسی بات نہیں کی جس سے اللہ ناراض ہو کے میرے تم بارے میں گلا کر رہا ہے، چپ کر کے۔ پھر اللہ نے جب دیکھ لیا نا میرا بندہ قائم دائم ہے، سیٹ ہے، اور میرے ساتھ ربط میں ہے، مجھے اسی طرح پکارا ہے جس طرح حالت صحت میں مجھے پکارتا تھا، میرے ساتھ محبتیں کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام دے دیا، بارش آئی، پانی سے نہائے، اللہ تعالیٰ نے جسم ہرا بھرا کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ پھر آسمان سے سونے کی بالیاں نیچے بیٹھ گئی، سونے کے چھوٹے چھوٹے، کہہ لیں کہ کوئی کیڑے وغیرہ، جو بھی آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو چنتے گئے۔ اور پھر جب کسی کے بندے کے پاس سونا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بیویاں دی، گھر بار، دولت، ہر چیز مل گئی، پہلے آزمایا۔ عزیز طلبہ آزمائش ہونی۔ اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں تکلیف میں رکھنا ہے، تمہیں تکلیف میں رکھنا ہے۔ تم کہو میں نے صبح اپنی مرضی سے اٹھنا، یہ بات میرے لیے نہیں۔ اللہ کہتا نہیں، اٹھو ٹائم پہ اٹھو۔ کیوں نہیں تم نے اٹھا؟ میں لیٹ سویا ہوں، پھر کیا اٹھو؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قرآن میں بھیجے، یہ قصے بتائے گئے ہیں کہ ہمارے اندر چینج آئے۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں جو مسلمان ہوئی ہیں نا، ان کو اتنا سخت قسم کا جو ہے نا لوگوں نے دکھ دیے ہیں، تم وہ دکھ لے نہیں سکتے۔ ان کو ہلایا گیا، ان کی ٹانگیں علیحدہ علیحدہ کر دی گئیں، ان کو ہر جو دنیا میں عذاب یا دنیا میں سزا بنتی تھی نا، پہلے لوگوں کو دی گئی۔ اتنا آزمائشیں آئی ہیں، پتہ یہ جو فرعون نے کیا تھا، پتہ کون سی آزمائش تھی؟ کہ بچہ بھی پیدا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ یہ آزمائش اندازہ لگائیں آپ، یہ چھوٹی، لیکن پھر اسی فرعون کو پانی میں ڈبو کر اللہ نے اس کو ہلاک بھی کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اقتدار بھی دی اور طاقت بھی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آزمائش ہے یہ لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکہ کی، کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس تکلیفوں کا جو تکلیفیں ملی ہیں، پتہ آپ کو؟ اتنی تکلیفیں، ہر دن نئی تکلیف۔ اور اہل مکہ، اہل قریش بیٹھ جاتے، پلاننگ کرتے کہ آج محمد کو کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا تھا جس دن تکلیفیں نہیں ہوتی۔ آپ لگے رہے، نہیں چھوڑا اللہ کے کاز کو، لگے رہے۔ ہجرت کرنا پڑ گئی، مدینہ جانا پڑ گیا، اپنا دیش چھوڑنا پڑ گیا۔ ایسے مڑ کے دیکھا، اے مکہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تجھے، لیکن جہاں کے رہنے والے مجھے اب رہنے نہیں دیتے۔ مکے کو محبت پیار سے دیکھا اور آنکھوں میں نمی دیکھی کہ مکے کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پیار ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں، تو مکہ جیسا ویسی شہر کائنات دنیا میں نہیں ہے، پتہ آپ کو؟ دنیا کا سب سے بابرکت شہر جو ہے نا وہ مکہ ہے، سب سے پیارا مکہ ہے شہر، پتہ آپ کو؟ تو اللہ کے نبی وہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا پتہ آپ کو؟ تکلیفیں آئیں، اب ہجرت کر گئے۔ 10 سال کے بعد وہ مکہ والے جو آپ کو پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، سارے گردنیں جھکا کر کھڑے تھے، اللہ کے نبی بطور فاتحہ مکہ میں داخل ہوئے۔ بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے قریش کے، وہ سر نگو کر گئے، اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ وہ کہنے لگے آپ نیک ہیں، آپ کے پیرنٹس نیک ہیں، اچھی اولاد ہیں، آپ ہم سے اچھا کریں۔ اب دیکھیں، جنہوں نے آپ کی ہنڈیاں میں جو ہے گند بھیجا ہو، گند ڈالا ہو، جنہوں نے کانٹے بچھائے ہوں، جنہوں نے بچوں سے آوازیں لگائی ہوں،
جنہوں نے بائی کاٹ کیا ہو، کتنی تکلیفیں دی گئی ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. جاؤ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو معافی، جاؤ جو اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لے اس کو معافی، جو ہتھیار پھینک دے اس کو معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. تو بتائیں پہلے تکلیفیں آئیں، بعد میں کتنی عزت دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت پتہ کیسے مل رہی ہے؟ ہر نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، ہر دعا درود شریف کے ساتھ شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عزتیں ہیں. جب اذان ختم ہوتی ہے اس وقت درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام اور بڑھا دے. یہ کیا ہے؟ یہ اس تکلیفوں کا ریوارڈ ہے، اس تکلیفوں کا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو تکلیفوں کے لیے تیار نہیں کریں گے نا تو راحت بھی نہیں ملنی. راحت ملنی ہے تکلیفوں کے بعد. اس لیے جو بندہ کھرا اور سچا ہوگا نا، جو نیک ہوگا، جو اللہ کا تابع دار ہوگا، اللہ کی بارے بات کرتا ہوگا، اس کو تکلیف آتی ہے. سارے نبیوں کو تکلیف آئی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو تکلیف سے دو چار نہیں ہونا. ہم وہ تکلیفیں برداشت نہیں کرتے جو نبیوں کو تکلیف آئی ہیں. اس لیے تھوڑی تھوڑی تکلیفیں آپ خود لیا کریں. خصوصی طور پر نمازوں کی تکلیف تو برداشت کر لو یار. صبح کی نماز میں جو تکلیف ہے نیند کی وہ تو برداشت کرو، وقت پہ آ جاؤ. آج کل تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ادھر روزہ رکھ کر بچے سو جاتے ہیں، بس نیند آئی ہوئی ہے نماز چھوڑ دیا. بتائیں جب آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ کا روزہ کہاں؟ عزیز طلبہ، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعا، کوئی عمل اس وقت تک آپ کا قبول نہیں ہوگا جب تک آپ 5 وقت کی نمازی نہیں بن جاتے. اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں فویل للمصلین، تو باہیہ نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. 3 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھ لی ہیں، 2 پڑھ لی ہیں، لیٹ پڑھ لی ہے، کبھی نہیں پڑھی ہے. عزیز طلبہ، نمازیوں کے لیے تباہی رکھا گیا. تو جو بے نماز بندہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ نماز بندہ پڑھتا بھی ہو، سستیاں کرتا نا لیٹ ہونے کی اور جلدی جلدی پڑھنے کی، تیز پڑھنے کی، تلفظ کا سیدہ نہ کرنے کی، خوشی و خضوع نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے جاؤ بھاگو، میں نے نہیں تمہاری نماز قبول کرنی، تمہارے لیے تباہی جہنم ملنی. تم نے حق ہی نہیں ادا کیا. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ ذرا دماغ کو سیٹ کر کے نماز پڑھو. تو جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بتائیں کیا ہوگا. تو اس لیے عزیز طلبہ پین لینا شروع کریں. کہتے ہیں نو پین نو گین. آپ پین ہی دین کے لیے لیں گے تو پھر آخرت میں حصہ کیا ہے؟ جنت لینی ہے نا، اور قیامت کا دن سکھ ہونا ہے، اللہ کا عرش کا سایہ لینا ہے. تو پھر کچھ کرو نا. یہاں پر جو ہے وہ اگر انجوائے کرتے رہو، وہاں پر عرش کا سایہ ملنا مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے اور ہم آگے بڑھ کر نیکی کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.